اسی طرح کا ایک اور شخص جس نے ایک اور دعویٰ کیا، جعد بن درہم اس کا نام ہے، اس نے خاک اور آب کو ملا کر یعنی کیچڑ کو بنا کر کچھ اس نے کیڑے مکوڑے پیدا کیے اور دعویٰ کیا کہ میں ان کا خالق ہوں، اور لوگوں نے دیکھا کہ باقاعدہ کچھ دنوں کے اندر وہ کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج کی سائنس نے تو بہت آسانی سے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اگر انسان نے اپنے ہاتھ خاک پر لگائے ہیں، اپنے ہاتھ گارے میں لگائے ہیں، اپنے ہاتھ کیچڑ میں ڈالے ہیں، تو خود انسان کے ہاتھوں میں بھی سیلز ہوتے ہیں، اور انسان کے ہاتھوں کے اوپر بھی جراثیم ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے یہ کیڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر خاک اور پانی کے اندر انسان نے اپنے ہاتھ کو ڈالا ہے تو ممکن ہے کہ وہ جراثیم اس کے اندر چلے جائیں اور اس کے بعد وہ مخلوق پیدا ہو جائے اور وہ کیڑے پیدا ہو جائیں۔ تو پہلے تک وہ کیڑے نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں بعد میں نظر آنے لگتے ہیں۔ تو آج تو یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ کسی نے ایک شوشہ شروع کر دیا، جعد بن درہم اس کا نام ہے، اور کہتا ہے کہ میں ان کیڑے مکوڑوں کا خالق ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اور جب لوگ اس کے پاس جاتے تھے دلیل مانگنے کے لیے تو کہتا تھا میں تمہارے سامنے یہ معجزہ دکھا سکتا ہوں، میں تمہارے سامنے کر کے دکھا سکتا ہوں، اور خاک اور مٹی کو ملاتا تھا اور اس کے بعد ایک بکسے میں اسے جمع کر دیتا تھا، کہتا تھا کہ میں کچھ دن کے بعد تمہیں دکھاؤں گا کہ اس کے اندر میں نے کیڑوں کو پیدا کیا ہے۔ اس طرح سے اس نے دعوی خدائی کرنا شروع کی۔ امام نے اس طرح سے کوئی بات بیان نہیں کی، اگر تم نے ان کو بنایا بھی ہے تو یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے بنایا۔ کیا تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ تمہیں خود بخود تم نے بنا لیا ہے؟ حد عقل تمہیں کہنا پڑے گا کہ ایک ماں اور ایک باپ سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اگر تم یہ بھی نہ کہو کہ خدا ہے کہ جو مجھے پیدا کرنے والا ہے اور میرے ماں باپ کو پیدا کرنے والا ہے، تو کم از کم تم یہ تو کہو گے کہ ماں باپ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم خالق کس بات کے ہو۔ لیکن امام نے اسے کسی اور انداز سے سمجھایا، اور واقعاً کیا خوبصورت جواب دیا امام نے کہ جس کے بعد اس کی ساری بنیاد لرز گئی۔ اور امام نے اس جملے کے ذریعے یہ بھی بتایا کہ شان خداوندی کو بھی سمجھو۔ امام کے فضائل ہم پڑھتے ہیں، لیکن امام نے خدا کے فضائل کو پڑھا ہے۔ امام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، کہا کہ اسے جا کر یہ کہنا کہ اگر وہ ان کیڑوں کا خالق ہے تو وہ یہ بتائے کہ ان کیڑوں میں سے نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں، اور وہ یہ بتائے کہ اگر وہ ان کیڑوں کا خالق ہے تو ان کیڑوں کی تعداد کتنی ہے۔ اگر وہ یہ بتا سکتا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خالق ہے، اگر وہ یہ نہیں بتا سکتا تو خالق ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ایک عام انسان نہیں۔ جب اس کے سامنے سوال آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گیا اور حیران ہو گیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں، ان کیڑوں کے اندر سے نر کتنے اور مادہ کتنے ہیں، کیا جواب دوں۔ اس لیے وہ لاجواب ہوا۔ امام نے اسے کہا تھا، اسے یہ کہنا کہ اگر تو یہ نہیں جانتا تو خالقیت کا دعویٰ تو کبھی نہیں کر سکتا۔ اور عجیب بات ہے کہ اس سے ملتا جلتا واقعہ ایک اور ملتا ہے ہمیں جناب ابو ذر غفاری کا، کہ جب جناب ابو ذر غفاری ایک میدان سے گزر رہے تھے اور مولا متقیان میں ان کے ساتھ تھے، ابو ذر غفاری نے کیڑیوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ یہ کیڑیاں جب آ رہی تھیں، یہ حشرات جب گزر رہے تھے، تو جناب ابو ذر نے فرمایا کہ وہ پاک و پاکیزہ ہے پروردگار کہ جو ان کیڑیوں کی تعداد سے واقف ہے۔ مولا کائنات نے جیسے ہی پروردگار کی اس طرح سے شان سنی، کہا کہ یہ پروردگار کی حمد و ثنا نہیں ہے جو تم نے بیان کی ہے، حمد کرنی ہے تو اس طرح سے کرو کہ جل بارئہ، پروردگار وہ بزرگ و برتر ہے کہ جس نے ان کیڑیوں کو پیدا کیا ہے اور ان کا خالق ہے، ان کا رب ہے۔ تو ابو ذر نے کہا کہ جو میں نے کہا تھا پہلے کہ ان کیڑیوں کی تعداد کو جانتا ہے، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ امام نے فرمایا، مولا متقیان نے فرمایا کہ ان کیڑیوں کی تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں، اور میں علی بھی جانتا ہوں کہ ان کیڑوں میں سے کتنے نر ہیں اور کتنے مادہ ہیں۔ لیکن اگر خدا کی تعریف کرنی ہے تو اس انداز میں کرو کہ خدا وہ بابرکت ہے اور وہ منزہ اور پاک و پاکیزہ ہے کہ جس نے ان کیڑوں کو پیدا کیا ہے۔ تو خدا کے خالق ہونے میں بہت ساری اور اوصاف شامل ہیں اور بہت ساری اور شان شامل ہیں کہ جو ہم کبھی کبھار نادان افراد نہیں جانتے ہیں۔ حتیٰ جناب ابو ذر غفاری کے جو اتنے بڑے صاحب علم اور فضل تھے، ان سے بھی جب یہ جملہ صادر ہوا تو امام نے ان کی بھی اصلاح فرمائی کہ خدا کی شان اس سے زیادہ بڑی ہے۔ تو امام جعفر صادق اس جملے کو مولا کائنات کے اگر اس جملے سے ملائیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ
مولا متقیان کی شان کیا ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر تو ان کے نر اور مادہ ہونے کے بارے میں بتا دے اور ان کی تعداد کے بارے میں بتا دے تب ہم تیرے بارے میں یہ احتمال دے سکتے ہیں کہ تو ان کا خالق ہے. مولا کائنات نے یہ بتا کر سمجھایا ہے کہ دیکھو ہم خود اتنا علم رکھتے ہیں کہ جتنا پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا ہے، اور ہم مظہر کبریا ہیں، اور ہمارے اور خدا کے اندر فرق یہ ہے کہ خدا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. خدا مسجود ہے، ہم ساجد ہیں. خدا معبود ہے، ہم عابد ہیں. ورنہ یہ علم ہم بھی رکھتے ہیں. اسی لیے بعض افراد کو مولا متقیان پر بھی خدائی کا شک ہوا، لیکن مولا متقیان اس خدائی کے شک کو اس طرح سے دور کرتے رہے کہ وہ علی کے جو رات بھر ہزار رکعت نماز پڑھتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ بندہ خدا ہو سکتا ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.